السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، آج ہم مضمون سائنس کی تعلیم شروع کریں گے سبق نمبر 1 سے۔ آپ کو درسی کتاب کا تعارف کرواتا ہوں۔ یہ ہے جماعت چھٹی ششم کی جنرل سائنس کی درسی کتاب، یہ سر ورق، اور اس کے اندر ہم سبق نمبر 1، کل اس میں 1 سے 16 سبق ہے۔ سبق نمبر 1 قدرتی وسائل، ہوا، پانی اور زمین۔ ٹھیک ہے، ہم شروعات کرتے ہیں۔ قدرتی وسائل یعنی کیا؟ انسان قدرت سے ملی ہوئی چیزوں کا استعمال کرتا ہے، انہیں ہم قدرتی وسائل کہتے ہیں۔ قدرتی وسائل قدرت کی جانب سے ہمیں فراہم ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہوا، پانی، زمین، غذا، جاندار، چرند پرند، نباتات، یہ سبھی قدرتی وسائل میں شمار ہیں۔ قدرتی وسائل اس سبق میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہوا، پانی اور زمین، ان کی کیا اہمیت ہے، ہوا، پانی، زمین کا کیا استعمال ہے، استعمالات کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں قدرتی وسائل کسے کہتے ہیں۔ کرۂ ارض پر یعنی زمین پر جانداروں کی بقا اور ان کی بنیادی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے ہوا، پانی، زمین جیسے اہم اجزاء قدرتی وسائل کہلاتے ہیں۔ قدرتی وسائل کی بہت سی مثالیں ہیں، جس میں جاندار اور بے جان کا بھی شمار ہے۔ آج ہم دیکھیں گے انسان چیزوں کو مادی شکل میں یعنی ٹھوس، مائع اور گیس کی شکل میں دیکھتا ہے، ان کا استعمال کرتا ہے، انہیں بھی ہم قدرتی وسائل کہیں گے۔ اس زمین پر، کرۂ ارض پر اور آسمان بہت سے جاندار رہتے ہیں، اپنی حرکتیں انجام دیتے ہیں۔ اس بنا پر کرۂ ارض کے 3 حصے کیے گئے۔ پہلا حصہ فضائی کرہ، جو فضا سے تعلق رکھتا ہے، ہوا سے تعلق رکھتا ہے۔ دوسرا حصہ حجری کرہ، جو زمین سے تعلق رکھتا ہے، اور تیسرا کرہ آبی کرہ، جو پانی سے تعلق رکھتا ہے۔ ان 3 ہی جگہ پہ ہم کو مختلف قسم کے جاندار دکھائی دیتے ہیں۔ جیسے فضائی کرہ میں ہمیں پرندے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہجری کرہ میں ہمیں نباتات اور حیوانات نظر آتے ہیں، اور آبی کرہ میں ہمیں مچھلیاں اور مچھلیوں جیسے کئی آبی جاندار نظر آتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں پانی اور زمین میں کیا تناسب ہے۔ تو یہاں اس شکل میں ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کا کل حصہ 29% ہے اور پانی کا کل حصہ 71% ہے، اور پانی جانداروں کو زندہ رہنے کے لیے، پینے کے لیے، کھانا بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح ہوا کا استعمال بھی جاندار اپنی جسم کی آکسیجن کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے۔ ہوا کے تعلق سے ہم یہاں معلومات حاصل کریں گے، پھر آگے بقایا 2 ٹاپک پہ بھی ہم آگے معلومات حاصل کریں گے۔ ہوا کے تعلق سے، ہوا ایک آمیزہ ہے جس میں مختلف قسم کی گیسیں ملی ہوئی ہیں۔ مختلف قسم کی گیسیں کون کون سی ہیں؟ زیادہ تر ہوا میں نائٹروجن ہوتا ہے، دوسرا آتا ہے آکسیجن، اور تیسرا آرگون، چوتھا دیگر گیسز، دوسری گیسیں جس میں نیون ہے، زینون ہے، کرپٹون ہے۔ اسی طرح پھر بعد میں تھوڑا حصہ آتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ۔ بالترتیب نائٹروجن ہوا میں موجود ہوتا ہے 78% یعنی 78%، آکسیجن ہوتا ہے 21% یعنی 21%، آرگون ہوتا ہے 0.9%، دیگر گیسز ہوتی ہے 0.07%، اور کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا میں موجود ہوتی ہے 0.03%۔ اس طرح ان سبھی گیسوں کا آمیزہ ہوا کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ ہوا۔ اب یہاں آپ کو نظر آ رہا ہوگا دوسری گیسیں اور غیر عامل گیسیں۔ اس میں زینون، کرپٹون، زیان،
آبی بخارات، گرد و غبار یعنی مٹی دھول کا بھی شمار ہوتا ہے۔ ہوا کے یہ تمام اجزاء ہیں، ان کا مطالعہ ہم اس سبق اور چارٹ کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اس میں تمام گیسیں اور ان کے استعمالات دیے ہوئے ہیں۔ ہوا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ہوا یعنی آسمان میں کرۂ ارض کے اوپر سے موجود ہوتی ہے۔ اس کے کچھ حصے ہوتے ہیں، یعنی زمین سے نزدیک کا حصہ، زمین سے تھوڑا اوپر کا حصہ، پھر آسمان کا حصہ۔ اب ہم دیکھیں گے کہ آکسیجن کا استعمال جاندار عمل تنفس کے لیے کرتے ہیں، اور اسی طرح نباتات آکسیجن خارج کرتے ہیں شعاعی ترکیب کے عمل کے ذریعے۔ آکسیجن جانداروں کے لیے زندہ رہنے کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ آکسیجن کے بغیر جاندار زندہ نہیں رہ سکتے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ اگر ہوا کے اندر ان چیزوں میں بڑھنا یا زیادتی ہو جائے تو کیا ہو، جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھ جائے، ارگون زینون بڑھ جائے تو کیا ہوگا؟ ہم دیکھتے ہیں کہ موٹر سائیکل فیکٹریز سے دھواں نکلتا ہے، اس دھوئے میں کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، نائٹروجن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے، اور ایسی بہت سی بیکار نقصان دہ گیسیں اس میں موجود ہوتی ہیں۔ جب ہوا کا توازن بگڑ جاتا ہے اور اس میں دوسری گیسز مل جاتی ہے، زیادتی ہو جاتی ہے، تو اس وقت ہم اسے فضائی آلودگی کہتے ہیں۔ یعنی ہوا کے توازن کو بگاڑ کر دوسری گیسیں اس میں مل جاتی ہے، مثلا کاربن ڈائی آکسائڈ دھوئے کے ذریعے مل جاتی ہے، تو اسے فضائی آلودگی یعنی ہوا کی آلودگی، ہوا کا بگاڑ کہیں گے۔ ٹھیک ہے، اب انسان عمل تنفس کے لیے سانس لینے کے لیے آکسیجن کا استعمال کرتا ہے، اور دوسری ہماری کئی گیسز ہوتی ہے جو ہم ہمارے الیکٹرک چیزیں جو استعمال کرتے ہیں، جیسے ریفریجریٹر، اس میں کلورو فلورو کاربن نامی گیس اس سے خارج ہوتی ہے جو اشیاء کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ یہ ہوا ہم فریج جب کھولتے ہیں تو یہ کلورو فلورو کاربن CFC گیس ہوا میں مل جاتی ہے، اور یہ CFC گیس ہوا کو خراب کرتی ہے، آلودہ کرتی ہے۔ اس CFC گیس کے بہت سے نقصانات ہیں۔ یہ عمل تنفس میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے اور جلدی امراض میں اضافہ کرتی ہے۔ اس CFC گیس جب ہوا میں شامل ہو کر آسمان کی طرف بڑھتی ہے تو آسمان میں جو ہوا کا متغیرہ پٹا ہے وہاں پر ایک لیئر ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں اوزون لیئر۔ کیا کہتے ہیں؟ اوزون کی طرف، اوزون تہے اسے کہتے ہیں۔ یہ اوزون تہے میں یہ گیسیں سوراخ کرتی ہے اور سورج سے آنے والی شعاعوں کو زمین پر براہ راست لے آتی ہے، ڈائریکٹلی زمین پر لے آتی ہے۔ اب ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سورج کی جو شعاعیں زمین پہ آ رہی ہے اس میں کیا ہے۔ سورج سے جو شعاعیں آتی ہے اس میں UV لائٹ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں بالائے بنفشی شعاع۔ بالائے بنفشی شعاع اسے کہتے ہیں، جس کو انگریزی میں الٹرا وائلٹ لائٹ کہتے ہیں۔ یہ شعاع اگر انسان یا جاندار کے جسم پہ پڑتی ہے تو اس سے کینسر ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اوزون لیئر ان شعاعوں کو زمین پر آنے سے روکتی ہے اور اسے چھان کر زمین پر بھیجتی ہے۔ اگر CFC کی وجہ سے اوزون لیئر پٹ جائے تو اس کے زمین پہ آنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اب اوزون لیئر ہے کہ ایک پٹا ہے، ایک غلاف ہے جو آکسیجن سے بنی ہوئی ہے۔ آکسیجن کے 3 سال میں مل کر یہاں اوزون گیس بناتی ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ آکسیجن ایک گیس ہے جس کا سالمی ضابطہ O2 ہے۔ کیا ہے؟ O2۔ اگر اس O2 میں یعنی آکسیجن کے 2 سالنے میں اضافی 1 سالنا مل جائے تو یہ تیار ہوتا ہے O3۔ کیا تیار ہوتا ہے؟
O3, इसी को ही हम कहते हैं ओजोन गैस। क्या कहते हैं? ओजोन गैस, जो बनकर इस ओजोन लेयर पे जाकर यहाँ पे एक पट्टा बनाती है, ये ओजोन है। जमीन के निचले हिस्से में, जैसे मैंने आपको बताया हवा के 3 पट्टे होते हैं, एक जमीन का ऊपरी हिस्सा, एक दरमियानी हिस्सा और एक आसमान की तरफ का हिस्सा, वस्ती हिस्सा और ये मुतगय्युर हिस्सा कहलाता है। ठीक है, मुतगय्युर हिस्से में ये ओजोन लेयर मौजूद होती है। जमीन से जो फिजाई आलूगी यानी हवा में मौजूद गैर फायदेमंद जो गैसें होती है वो ऊपर की तरफ जाती है और वहां उसको ये ओजोन गैस न्यूट्रलाइज करती है, उसको तोड़ देती है और उन्हें साफ सुथरी गैस में हवा को तब्दील कर देती है। ये ओजोन गैस का काम है। ओजोन गैस जमीन के ऊपर से जो आलूगी फैलती है, फिजाई आलूगी, वो उड़ते हुए ऊपर जाती है और ओजोन गैस उसको साफ शफाफ करती है और हवा को आलूगी से बचाती है। उसी तरह सूरज से आने वाली मुज़िर शुआओं को भी रोकती है। इसीलिए दुनिया भर में ओजोन की अहमियत को जानते हुए यौम तहफ़्फ़ुज़ ओजोन दिन मनाया जाता है, जो 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसी तरह आप बड़े सिटीज़ में, मेट्रो सिटीज़ में जब जाते हैं तो वो सिटीज़ में आप जाते हुए आपको एक चार्ट नज़र आता है जिसमें हवा की शफाफियत और गैर शफाफियत और हवा के अज़्ज़ा की मालूमात दी हुई होती है। ऐसे चार्ट आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर हवा और हवा की मुतालिक मालूमात मुकम्मल होती है। बाकी हम अगले वीडियो में पानी और ज़मीन के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। शुक्रिया।